اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نکاح یہ اسلامی معاملات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے ایک اہم ترین عبادت اور ایک اہم ترین معاملہ ہے۔ در مختار میں ہے کہ نکاح اور ایمان یہ دو ایسی عبادات ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے لازم کردہ چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا، یوں ہی نکاح کا سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جاری رہا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نکاح کرنا یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ اگر دنیا کے اندر آدمی کی زندگی کے اندر لذت نہ ہو، مزہ نہ ہو، تو اس کی زندگی بے مزہ اور بے ذوق ہو جاتی ہے۔ زندگی کی پریشانیوں سے مقابلہ کرنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا آدمی کے لیے دوبر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمتوں کے پیش نظر انسان کو اس کا جوڑا عطا فرمایا، مرد کو اس کا جوڑا عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ لوگوں کو عطا فرمائی۔ نکاح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں پر احسان بھی فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ روم کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور آپس میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھی ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں ان کا تم نکاح کروا دو، اور اپنے لائق بندوں کا، اپنے لائق غلاموں کا اور کنیزوں کا۔ نکاح کرنے کا فائدہ اور نکاح کرنے کی برکت کیا ہوگی؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر نکاح کرنے سے قبل لوگ غنی نہیں ہوں گے، مالدار نہیں ہوں گے، تو نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فقر کو مالداری کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بھی سنت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ سے پہلے دیگر رسولوں کو بھی بھیجا اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ اولاد اور ازواج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم نعمت ہے۔ بیویاں اور اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت پیدا فرمائی ہے کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر اپنے نیک بندوں کی ایک دعا کو نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو اللہ کے حضور یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا تناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، یعنی شادیاں کرو اور اولاد کی کثرت کرو کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر محسوس کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی کون سی ذات ہوگی؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عمل صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لکنی اصوم و افطر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزے کو نہیں بھی رکھتا، یعنی نفلی روزہ رکھتا ہوں کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتا، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، کبھی میں رات کے وقت نماز پڑھتا ہوں تو کبھی رات کو آرام کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر نوجوانوں کو بالخصوص ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ نوجوان، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر روزہ رکھنے کو لازم کر لے، کہ روزے سے جو ہے وہ آدمی کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں، شرم و حیا کرنا، عطر لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو جو ہے وہ نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث باب میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین جو ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر بقیہ آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ نکاح کرنے سے آدھا دین آدمی کا یوں محفوظ ہوتا ہے کہ بالخصوص آدمی جو دین سے دور ہوتا ہے تو 2 شہوتوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے، یا تو شرمگاہ کی شہوت کی وجہ سے آدمی حرام کے اندر پڑتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اپنی شہوت رانی کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو نکاح کرنے کی برکت سے یہ ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جو انسان دور سے ہوتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کی شہوت کی وجہ سے دور ہوتا ہے۔ آدمی کا پیٹ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ مال اکٹھا کیا جائے، مال جمع کیا جائے، تو پھر بندہ کثرت مال کے پیش نظر جو ہے وہ حرام ذرائع کو اختیار کرتا ہے، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے لگتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے نکاح کر لیا تو گویا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا۔ آج کل ایک نئی بحث یہ بعض لبرل لوگوں نے چھیڑی تھی کہ نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حقیقتاً یہ اسلام کے عظیم ایک حکم کی جو ہے وہ مذاق بنانے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو نکاح کر کر جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد پھر کسی بھی طرح پر اپنے عقل کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے، اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ بہرحال شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دینی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ چنانچہ شادی کرنے کی برکت ایک تو یہی آدمی کو ملتی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس نکاح کی برکت سے آدمی کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ کثرت تناسل کے اوپر ہی مبنی ہے کہ جب تک بچے وغیرہ کی پیدائش اور افزائش کا سلسلہ نہیں رہے گا اس وقت تک جو ہے وہ دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جائز طریقے سے نکاح کے وجہ ہی سے جو ہے وہ نسل کا سلسلہ جو بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جائز طریقے سے نسل حاصل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ نکاح ہی ہے۔
اسی طرح نکاح کرنے کی برکت سے بچے کا نسب جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو فرحت اور شادمانی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ جائز طریقے سے اپنی شہوت کو نکاح کر کر پورا کرتا ہے تو وہ بہت ساری جہاں اخلاقی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، وہیں وہ بہت سارے باطنی امراض سے، باطنی بیماریوں سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ما فشت الفاحشۃ فی قوم الا اصابهم اللہ بامراض لم تکن فی اسلافہم، یعنی جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان کے آباء و اجداد میں نہ تھی۔ تو دیکھیں جیسے ایڈز جیسا معاذ اللہ ایک موذی مرض، یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ جب بندہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف رخ کرتا ہے، تو اس طرح کی بیماریاں جو ہیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کووڈ کے حوالے سے جو ایک عالمی سطح پر خوف و ہراس کی فضا ہے، یہ بھی شاید زناکاری ہی کا نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرتی ہے، لوگوں پر مسلط کرتی ہے کہ جس کی مثل ہم ماضی کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اسے اپنا ایک بہت قریبی دوست اور قریبی ساتھی مل جاتا ہے، جس سے وہ اپنے ہر دکھ درد کی بات کو شیئر کر سکتا ہے، اپنی خوشی کی باتوں کو اسے بتا سکتا ہے، تو اس سے انسان کے دل کو چین اور سکون ملتا ہے، جیسے کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر نکاح کرنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے اپنے فطری تقاضے کو پورا کیا جائے اور نسل انسانی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ تو جب بندہ نسل انسانی کے اضافے کے اندر اپنا حصہ ملاتا ہے نکاح کر کر، اس چیز کے جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کی تربیت کرنے، اولاد کی پرورش کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، جو کہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ نکاح کرنے کے بعد باپ بن جاتا ہے یا عورت ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور شفقت کا گویا کہ ایک دریا موجزن کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ اگر خدا نہ خاصہ معذور ہے، ایب نارمل ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں اس سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے بچہ ایک آدمی جو ہے اپنے نارمل بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں بچے کے لیے شفقت اور محبت کے جذبات کو پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی کی شہوت دور ہو جاتی ہے، نگاہیں نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیک بیوی ہو یا نیک شوہر ہو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دینی امور کے اندر بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا یہ ساز و سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین جو سامان ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی عطا فرمائی جو دین کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام فرمایا۔ اس کے برخلاف ہمارے یہاں نکاح نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو نقصانات پیدا ہو رہے ہیں، وہ نقصانات بھی جو ہیں وہ لائق توجہ ہیں، ان نقصانات کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے، اور ان نقصانات کے ازالے کے لیے بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، گھر کے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص رشتہ لے کر آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے شادی کر لو، ورنہ زمین پر فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل رشتے کو لے کر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ بات کو لمبا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جس بندے کا رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ ہر حوالے سے رشتہ دیے جانے کے لائق ہوتا ہے، اہل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر تو دینداری کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دینی حوالے سے جو ہے لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہو، اگر ایسے شخص کا رشتہ آتا ہے اور رشتہ نہ کیا جائے تو پھر زمین کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔
اب یہ فتنہ اور فساد کبھی لو میرج کی صورت کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، کبھی معاذ اللہ زناکاری کے طور پر ہمیں یہ فتنہ اور فساد نظر آتا ہے کہ باپ کی پگڑی جو ہے وہ اچھل رہی ہوتی ہے، ماں کا آنچل جو ہے اس سے جو ہے وہ اپنا منہ چھپانا پڑ جاتا ہے اس آنچل کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے جب نکاح کی عمر ہو جاتی ہے بچے اور بچیوں کی اور پھر بھی ان کی شادی نہیں کی جاتی تو اس سے معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی بات ہے، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہیں، تو جب وقت پر بچوں کا نکاح نہیں ہوتا، بچیوں کا نکاح نہیں ہوتا تو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر ناجائز راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس کے اندر دوستی ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، پردے کے تمام احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، شرم و حیا کا گویا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے، پھر معاذ اللہ زنا اور پھر معاذ اللہ اس زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کے قتل تک کی معاذ اللہ نوبت آتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر معاذ اللہ یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ ایک مہینے کے اندر ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان میں 150 جو ہے وہ زنا کے کیس جو ہے وہ فائل کیے گئے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف ملکی اداروں کے اندر جن کو فائل کیا گیا، رجسٹر کروایا گیا، ورنہ کتنے اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ جن کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، معاذ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو زنا کی کثرت یہ بھی ہمارے یہاں وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بالعموم ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں شادی کو جو ہے اس قدر زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے کہ آدمی جب تک 30-35 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائے وہ اپنی شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ کے پاس 400-500 افراد کے ولیمے کا کھانا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے دلہن کو دینے کے لیے زیورات ہونا چاہیے، بہت بھاری بھرکم قسم کا سامان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بچی کے باپ ہیں تو آپ کے پاس دولہا کو دینے کے لیے جہیز کی صورت کے اندر بہت زیادہ مال اور اسباب ہونا چاہیے، ان کے گھر والوں کے خرچے پورے کرنے کے لیے بہت زیادہ مال ہونا چاہیے، بارات کا استقبال کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس طرح سے لازم کر دی ہیں کہ اب ہم میں سے ہر ایک کے گویا کہ یہ رسمیں جو ہیں یہ گلے کا کانٹا بن چکی ہیں۔ حالانکہ نکاح جو ہے اس قدر زیادہ آسان چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تخلیق فرمائی ہے کہ اس کے اندر آسانی ہی آسانی ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت والا نکاح کون سا ہے۔ آج دیکھیں کہ نکاح کے حوالے سے کتنے زیادہ فیلیئرز ہو رہے ہیں، بہت ہی کم ایسے نکاح ہوتے ہیں کہ جو سالوں سال تک چل پاتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھیں ہمارے آبا و اجداد میں ہماری تائیاں ہیں، ہماری ممانیاں ہیں، ان کے نکاحوں کو جو ہے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کوئی اس سے بھی زیادہ اوپر کراس کر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اچھا جو ہے ایک خاندانی ماحول ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے، اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگوں کے اندر، کیونکہ وہ نکاح جو ہوا کرتا تھا آسان نکاح ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کی ناجائز رسومات کو پورا کرنے کا، دنیا دکھلاوے کا جو ہے وہ ذہن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر آج آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کے حوالے سے اپنے گھر پر وہ ہمت کر کے بات بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کی بات کو جو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ بچہ اور بچی اگر بالغ ہو جائے اور ماں باپ ان کی شادی نہ کریں اور بچہ یا بچی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کا گناہ ان بچے اور بچیوں کے نامہ اعمال میں تو لکھا ہی جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر کے سربراہوں کو بھی اس گناہ کا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ جو ہے کم ہو اور جس کے اندر مہر جو ہے وہ کم مقرر کیا گیا ہو۔ تو اس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت نکاح بنایا ہے کہ جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم مہر جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ آج شادی کرنا اس قدر زیادہ مشکل ہو چکا ہے
کہ آدمی جب شادی کے حوالے سے اخراجات کی فہرست کو اپنی نظروں کے سامنے خیالات میں دوڑاتا ہے تو اس کی شادی کرنے کی ہمت جو ہے وہ جواب دی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے بالوں کے اندر سفیدی اتر آتی ہے، ان کے بال کے اندر جو ہے گویا کہ چاندی کے تار نظر آنے لگتے ہیں، لیکن انہی مشکلات کی بنا پر جو ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کی جو ہے وہ شادی نہیں کر پاتے۔ اس قدر زیادہ جو ہے وہ شادی کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو تمہیں مالدار کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو گھر کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، گھر کے سربراہان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح کے حوالے سے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ جو ناجائز رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں، گویا شادی کو ہم نے ایک میلہ بنا لیا ہے، ایسا میلہ کہ جو 4 دن چلے گا، 5 دن چلے گا، اگر مال و دولت ہے تو شاید 10 دن بھی چلے، جس میں اگر آپ کو مہندی کرنی ہے تو مہندی کے نام پر ناچ گانے بھی ہوں گے، کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوگا، تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوگا، اور نہ جانے کون کون سی رسومات جو ہیں وہ ہندو معاشرے سے ہمارے معاشرے کے اندر منتقل ہو گئی ہیں، اور آج ہم نے ان ناجائز رسومات کو گویا کہ شادی کا حصہ بنا لیا ہے، نکاح کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب جہیز کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، باپ ہو یا ماں ہو یا بہن بھائی ہو، ان کی اپنے اگر بھائی ہیں تو اپنی بہن کے ساتھ، اگر ماں باپ ہیں تو اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے، محبت کا جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے پیش نظر شادی کے موقع پر وہ اپنی خوشی سے جو ہے وہ تحفے تحائف وغیرہ دیتے ہیں، جسے ہمارے عرف عام کے اندر جہیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی خوشی سے دی جانے والی چیز ہوتی ہے، ورنہ یہ جہیز ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کے اوپر لازم ہو۔ شریعت مطہرہ میں ماں باپ پر اس طرح کا کوئی بھی خرچہ دینا لازم نہیں ہے، بلکہ اپنے رہائش کے حوالے سے اہتمام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جس کے نکاح کے اندر عورت دی جا رہی ہے، لڑکی دی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مکان فراہم کرے، گھر کا ساز و سامان فراہم کرے، کھانا پینا وغیرہ پرووائڈ کرے۔ لیکن آج جو ہے وہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ پہلے تو صرف جہیز کے مطالبے ہمارے معاشرے میں ہوتے تھے، آج گھر سامان کی جو ہے آوازیں لگ رہی ہیں۔ تو اس قدر زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے گھر کے ذمہ داروں کی یہ ایک ڈیوٹی بنتی ہے، ایک ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ شادی کی رسومات کو وہ آسان سے آسان تر کریں۔ جیسے بعض خاندانوں میں اس حوالے سے ہے کہ بس 2 فنکشن ہوں گے، ایک رخصتی کا اور ایک جو ہے وہ ولیمے کا۔ یہ مہندی مایوں اور اس طرح کے جو فضول رسومات ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے۔ حالانکہ اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں رخصتی کے حوالے سے کوئی ایسا اہتمام نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ 200 400 500 افراد کو لے کر گویا کہ دلہن والوں کے گھر پر جو ہے وہ دولہا والے پورا دھاوا ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے مہمانوں کے کھانوں کا اہتمام کرتا ہے، کس طرح سے ان کے لیے تحائف وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ صرف ایک باپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ سارے اخراجات کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسلام کے اندر نکاح کی جو دعوت ہے وہ شوہر کے اوپر، مرد کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کی صورت کے اندر ایک ساتھی، ایک معاون اور ایک رفیق عطا فرمایا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس نکاح کے شکرانے میں وہ ولیمے کے طور پر جو ہے وہ اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، لڑکے بوڑھے ہو جاتے ہیں کما کما کر، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ باپ بیچارہ حالت پیری کے اندر بھی، بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی اپنی بچوں کی شادی کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بچیاں جو ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ کواری کی کواری رہ جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے اس حوالے سے کیا خوب منظر کشی کی ہے، باپ بوجھ ڈھوتا تھا
باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے۔ باپ مزدور تھا، وہ مزدوری اٹھاتا تھا، سامان کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا کرتا تھا، پوری زندگی محنت کے باوجود بھی اپنی بچیوں کے لیے وہ جہیز کو جو ہے وہ نہ بنا سکا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہزادی کی طرح خوبصورت اس کی بیٹی جو ہے وہ آج تک کنواری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح جیسی عظیم سنت پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم سنت کی ادائیگی میں آسانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔